غدیر، عید غدیر جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اسلام میں اس عید کا کوئی ثبوت ہے؟ دیکھیے، یہ یہودیوں کی طرف سے ایک سازش ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد اور وہ دوہرے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن پر 18 ذی الحجہ کو یہ خوشی منا کر اور لوگوں کو بے وقوف بنا کر کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جب اعلان ہوا تھا یہ اس کی خوشی ہے۔ حالانکہ یہ سراسر دھوکہ ہے، اور یہ زیادتی کا موقع منا کر اور لوگوں کے سامنے خوشی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ خوشی کا موقع ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر یہ خوشی مناتے ہیں، اور بہانہ بناتے ہیں وہ کہ غدیر خم کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خلافت سونپی اور ان کی خلافت اور امامت کا اعلان کیا، یہ اس کی خوشی ہے۔ دیکھیں، اس میں بحث کرنے سے پہلے کچھ باتیں آپ سمجھیں کہ ایک تو آج کل جو سوشل میڈیا پر ایک تصویر گردش کر رہی ہے، اور وہ تصویر انہوں نے معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا کر اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر بنا کر اور ان کے بازو کو یوں پکڑ کر بلند کر کے اور نیچے لکھا ہوا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ اگر ڈنمارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے تو پوری دنیا سراپا احتجاج ہو جاتی ہے۔ یہ کون سا تماشا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے خاکہ بنایا ہے اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاکہ بنائے؟ نبی کا خاکہ ہے، حضرت علی کا خاکہ ہے، یہ توہین رسالت بھی ہے اور توہین علی بھی ہے، اور تمام مسلمانوں کو یہ بات نوٹ کرنی چاہیے، یہ وہ لوگ ہیں جو توہین رسالت کے مرتکب بھی ہیں اور توہین علی کے مرتکب بھی ہیں۔ اور ہم انتظامیہ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس توہین کا سدباب کرے اور اس پر پابندی عائد کرے، اور تمام علماء سے میری گزارش یہ ہے کہ کل جو جمعہ ہے اس جمعے میں اس چیز کو ہائی لائٹ ضرور کریں اور اس آواز کو آگے پہنچائیں، تاکہ ہمارے ملک پاکستان کے جو سلامتی کے ادارے ہیں ان تک یہ بات پہنچے۔ یہ توہین رسالت ہے اور یہ توہین اہل بیت بھی ہے کہ نبی کا خاکہ بنایا جا رہا ہے اور ہمارے ملک پاکستان میں، اور وہ بھی اسلام کے نام پر۔ تو یہ سب سے بڑی ایک خطرناک پوائنٹ تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عید غدیر، حالانکہ عیدیں تو صرف دو ہیں، یہ تو مسلمان کا بچہ اس چیز کو سمجھتا ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے اور ایک عید الفطر ہے۔ تیسری عید کا تو کہیں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، نہ کسی صحابی نے منائی نہ کسی اہل بیت نے منائی، اور آج تک اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلے یہ جو عید غدیر کا جشن اور جو ہے ماتم کی ابتدا، یہ سب سے پہلے یہ 352 ہجری میں معز الدولہ ایک یہودی تھا، اس نے اس کا آغاز کیا، وگرنہ 352 ہجری سے پہلے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان ہوا تھا، یہ اس کی خوشی ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا حضرت علی نے اپنی زندگی میں اس عید کو کبھی منایا؟ اگر حضرت علی نے نہیں منایا تو کیا حضرت حسن نے پوری زندگی میں اس عید کو منایا؟ اگر حضرت حسن نے بھی نہیں منایا، کیا حضرت حسین نے اپنی پوری زندگی میں اس عید کو منایا؟ اگر حضرت حسین نے نہیں منایا تو امام زین العابدین نے منایا، امام محمد باقر نے منایا، امام جعفر صادق نے منایا۔ حضرت علی کی اولاد میں سے کسی ایک نے بھی منایا ہو ہمیں پیش کر کے دکھاؤ، اور کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتا حضرت علی کی اولاد میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ یہ سب سے پہلے کام کرنے والا معز الدولہ یہودی ہے، جو بغداد میں سب سے پہلے ماتمی جلوس جس نے نکالے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات پر
کونڈے نیاز کی جس نے بنیاد رکھی اور ماتم کے جلوس جس نے اس کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر خوشی منا کر اور اس کو عید قرار دیا گیا۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ صحابی رسول جو نبی کے دوہرے داماد ہوں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار جنت کی بشارت پا چکے ہوں، ان کی شہادت کی خوشی میں اور شہادت کے دن پر، شہادت کے موقع پر خوشی منائی جائے، یہ کتنا افسوس والا مقام ہے، کتنا یہ ایک اخلاق سے گرا ہوا عمل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد اور حضرت علی کے ہم زلف ہیں حضرت عثمان غنی، ان کی شہادت پر یہ خوشی مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور جس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو نشان عبرت بنائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس عنوان پر یہ خوشی مناتے ہیں، دیکھیں اس مذہب کی حماقت، دیکھیں بے وقوفی، دیکھیں کہ اسی بات پر واویلا بھی کرتے ہیں کہ خلافت غصب ہو گئی، خلافت غصب ہو گئی، پھر اسی بات پر خوشی بھی مناتے ہیں، خلافت مل گئی، اسی بات پر خوشی بھی ہے، اسی بات پر غم بھی ہے۔ بھائی اگر خلافت غصب ہو گئی تو خوشی کیسی؟ اگر خلافت ملی ہے اور خوشی ہے تو پھر غصب والا عقیدہ کیسا؟ یہ اس مذہب کی حالت ہے کہ بے وقوفوں کا یہ بنایا ہوا ایک مذہب ہے، لوگوں کا بنایا ہوا ہے، اور جس بات پر یہ ماتم کرتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، اسی بات پہ خوشی بھی کرتے ہیں کہ مل گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ جو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ جو بات ہے اور یہ جو روایت ہے، اور اس پر جو یہ بنا کے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جی خلافت کا اعلان ہوا، اس کی ذرا آپ حقیقت سمجھیے، یہ خلافت کا کوئی اعلان نہیں تھا، خلافت کا کوئی اعلان نہیں تھا۔ آپ سمجھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ اکرام کے ایک گروہ کو یمن کی طرف بھیجا تھا، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ پھر جو صحابہ حضرت علی کے ساتھ تھے ان کا کسی مسئلے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی مسئلے پر اختلاف ہوا، اور صحابہ جیسے واپس ہوئے، اب یہ حج کے ایام تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا خطبہ دیا، اور عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو آپ علیہ السلام نے حج کا خطبہ دیا، اور اس میں تمام صحابہ کو جو ہدایات کرنی تھی اس پر بھی میں انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کروں گا۔ بہرحال جب حج پورا ہوا اور بہت سارے لوگ تھے، کوئی اس طرف سے آئے ہوئے تھے وہ اس طرف چلے گئے، کوئی اس طرف سے آئے ہوئے تھے وہ اس طرف چلے گئے، آپ علیہ السلام نے آنا تھا مدینۃ المنورہ۔ اب جن صحابہ نے مدینہ آنا تھا وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ اب چلتے چلتے جب مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک تالاب تھا، تالاب کو، پانی کے تالاب کو عربی میں کہتے ہیں غدیر، خم اس علاقے کا نام تھا، جگہ کا نام تھا، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو روک دیا۔ اور کیوں روکا؟ جس طرح آج بھی اگر ہم لمبے لمبے سفر کرتے ہیں تو کہیں پانی نظر آتا ہے تو ہم رک جاتے ہیں، اپنے تقاضے پورے کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح جب اس دور میں قافلے چلا کرتے تھے، اس وقت بھی جہاں پانی، کوئی چشمہ، کوئی نظر آتا تھا تو قافلے رک جاتے تھے تاکہ اپنے اپنے تقاضے پورے کرنے کے بعد پھر آگے سفر شروع کر دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر صحابہ اکرام کو روکا، اور وہ سارا قافلہ وہاں رکا تاکہ اپنے اپنے تقاضے پورے کرو، یہاں پانی کا تالاب ہے اور اس کے بعد پھر آگے سفر ہوگا۔ تو صحابہ اکرام جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت تھی، انہوں نے دیکھا کہ اب حج بھی مکمل ہو گیا ہے اور ہر کوئی اپنے اپنے علاقے کی طرف جا چکا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکے بھی ہیں، اب فرصت بھی ہے، اگر ہم اظہار ما فی الضمیر کر لیں اور جو شکایت ہے وہ کریں۔ تو ان صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شکایات کی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقف سنا۔
ان کی باتیں سنی، حضرت علی کی باتیں سنی. سننے کے بعد آپ علیہ السلام نے ان کے مسئلے کو رفع دفع کرنے کے لیے ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں ایک جملہ یہ تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، اللہم والی من والا ہو و عادی من عادا ہو، کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. اے اللہ، جو علی سے دوستی رکھے اسے تو بھی دوستی رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے اسے تو بھی دشمنی رکھ. اب یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کے مقابلے میں دشمنی لا کر اس کے تقابل میں بتا دیا کہ مولا کا معنی محبت ہے اور دوستی ہے. یہ وہ مولا ہے جو دشمنی کے مقابلے میں یعنی دوستی والا ہے، اس کا معنی دوستی ہے. اب یہاں پر خلافت کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. صحابہ کرام نے آپس میں کوئی مسئلہ تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان میں صلح صفائی کروا کے اور یہ بتا دیا کہ حضرت علی سے کوئی اپنے دل میں قدورت نہ رکھے، اور جو میرے سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے بھی محبت رکھے. الحمدللہ ہم اہل سنت کے ہاں حضرت علی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ہمارے عقیدت کا محور ہیں. ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ایمان کا حصہ مانتے ہیں، اور جو حضرت علی کو برا بھلا کہے ہم اس کو نہیں مانتے. اور آج اگر کوئی حضرت علی کو برا بھلا کہتا ہے ہم تو اس کو مسلمان ہی نہیں مانتے. حضرت علی ہمارے عقیدت کے محور ہیں. یہ چیز ہے. اب اس میں نہ خلافت کا مسئلہ ہے نہ حضرت علی کی امامت کا مسئلہ ہے. اب یہاں یہ جو روایت ہے یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے. بہت سارے علماء جو جرح و تعدیل کا دار و مدار جن پر ہے انہوں نے یہ پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ جو روایت ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، یہ روایت سندن ضعیف ہے، یہ صحیح روایات میں نہیں ہے. ٹھیک ہے ضعیف روایت ہے، اگر کوئی فضائل میں بیان کر دیتا ہے یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس سے اتنا بڑا عقیدہ اور وہ عقیدہ امامت اور ایسا عقیدہ امامت کہ جس کی بنیاد پر یعنی یہ کہتے ہیں کہ جس طرح توحید پر ایمان لانا ضروری ہے، جس طرح رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، تو اسی طرح امامت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اگر امامت اسی طرح ہے جس طرح توحید اور رسالت ہے تو قرآن مجید میں کوئی ایک آیت بھی نہیں ہے عقیدہ امامت پر ایمان لانے کی. یہ کیسا عقیدہ ہے کہ جس کو تم ثابت کرتے ہو، اتنا بڑا عقیدہ، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے شیعہ مذہب کے پاس دلائل کا قحط ہے. کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. یہ روایت لاتے جو بھی سندن ضعیف ہے، اور وہ بھی حدیث سے روایت سے ضعیف روایت سے اتنا بڑا عقیدہ ثابت کرتے ہیں. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 ذی الحجہ کو، اس پر آپ کو ایک بات میں اور بھی بتا دوں کہ یہاں جو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہے نا، یہاں مولا کا معنی سردار نہیں، حاکم نہیں، مولا کا معنی دوست ہے. بخاری شریف کے اندر روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید سے فرمایا انت اخونا و مولانا، اے زید تو ہمارا بھائی بھی ہے ہمارا مولا بھی ہے. اگر مولا کا معنی سردار ہے تو کیا حضرت زید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سردار ہیں؟ ہرگز نہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں سے حضرت علی کی خلافت اور بھی وہ بھی بلا فصل ثابت کرتے ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کا معنی جو ہے، مولا کا لفظ اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے اور حضرت علی کے لیے بھی استعمال کیا ہے. اگر تم کہتے ہو کہ یہاں سے حضرت علی خلیفہ بلا فصل ثابت ہو گئے تو پھر مولا کا معنی تو خلیفہ بلا فصل ہوا نا. تو ترجمہ کس طرح ہوگا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو، یعنی جس کا میں خلیفہ بلا فضل ہوں علی بھی اسی کے خلیفہ بلا فضل ہیں. یہ کوئی بات عقل میں آنے والی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا
کہ جس کا میں مولا ہوں میرے جانے کے بعد حضرت علی اس کے مولا ہیں، نہیں، اسی وقت میں بھی مولا ہوں، اسی وقت حضرت علی بھی مولا ہیں۔ تو جو حاکم ہوتے ہیں وہ ایک ہی وقت میں دو نہیں ہوتے، جو امیر ہوتے ہیں وہ ایک ہی وقت میں دو نہیں ہوتے، سردار جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی وقت میں دو نہیں ہوتے۔ اس سے پتا چلا، اس سے وہ معنی مراد ہے جس میں تعدد ہو سکتا ہو، جس میں توحد نہ ہو کہ بس وہ اکیلا ہی ہو۔ اگر تم مولا کا معنی سردار لوگے، حاکم لوگے، تو جہاں نبی سردار ہیں تو وہاں علی سردار کیسے ہو سکتے؟ سردار ایک ہی وقت میں دو تو نہیں ہو سکتے۔ تو پتہ چلا یہاں مولا سے مانا، مولا کا مطلب جو ہے وہ سردار نہیں ہے، حاکم نہیں ہے، بلکہ مولا کا معنی یہاں دوست ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں دوست اس کا علی بھی دوست۔ اور قرآن مجید میں سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ مولا ہے، اور جبریل بھی اور صالح مومنین بھی، یہ نبی کے مولا ہیں۔ تو اگر مولا کا معنی یہاں سردار لوگے تو کیا حضرت جبریل بھی نبی کے سردار ہیں؟ کیا صالح مومنین بھی نبی کے سردار ہیں؟ بھائی ولی مولا ان کا معنی دوست ہے، ہاں والی بمانا حاکم اور سردار آتا ہے، ولی کا معنی سردار نہیں ہوتا، ولی کا معنی دوست ہے۔